برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والے تمام تر ناظرین و سامعین کو محمد عدنان شاہ کی طرف سے نہایت ادب اور خلوص بھرا سلام۔ جس طرح کہ آپ سب کو موجودہ وقت کی جو ملک کی صورتحال ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، سیاسی میدان جو ہے وہ گرما گرم ہے، اور عدم اعتماد کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ڈی چوک کی سیاست پھر ایک دفعہ جو ہے ہم سب کے سامنے ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو یا چاہے وہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے ہو۔ جو ڈی چوک کی سیاست ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ میری سیاسی بصیرت بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن چند معصومانہ سوالات ہیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک پارٹی جلسہ منعقد کرتی ہے تو اس پہ لاکھوں اور کبھی کبھی کروڑوں تک کے جو ہے وہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے، کیا یہ خرچہ وہ عوام کے لیے کرتے ہیں یا ان میں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جس بھی طریقے سے سپانسر کیے جاتے ہیں اور کہاں سے کیے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا اس کا عوام الناس کو، پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، سڑکیں بند کی جاتی ہیں، روڈ بند کیے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو الیکشن کی اگر ہم بات کریں، الیکشن میں اگر ایک بندہ چھوٹی سے چھوٹی سیٹ کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، ایون اگر ابھی جو یہ لوکل باڈی الیکشنز ہو رہے ہیں جسے بلدیاتی انتخابات بھی کہتے ہیں، اگر اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ دیکھیں تو ایک شخص کے لاکھوں میں خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس خرچے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر وہ یہ خرچہ جب کر لیتا ہے اور جب اس کو ایک سیٹ مل جاتی ہے، ایک عہدہ مل جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ پیسہ وہ واپس کہاں سے لیتا ہے؟ یقیناً اس نے جتنا لگایا ہوتا ہے اس سے ڈبل پیسہ جو ہے وہ پھر کرپشن کی صورت میں اور دو نمبریوں کے طریقے اپنا کر جو ہے وہ اپنا یہ خرچہ پورا کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں پہ تھر میں جو ہے وہ بچوں کے پینے کا پانی نہیں ہے، جہاں پہ بھوکا افلاس کا یہ عالم ہے کہ بچے غربت کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کتنی سوسائڈس کیسز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بھوکا افلاس کا یہ عالم ہو چکا ہے، نوکریاں جو ہے نہیں مل رہی، لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اس عالم میں جو ہے یہ لوگ اتنا پیسہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے کے لیے، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، اخلاق باختہ تقریریں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی نقل اتارنے کے لیے، کہیں پر بھی اسلامی تعلیمات میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ دوسرے کے لہجے کا، دوسرے کی جو جس طریقے سے وہ بولتا ہے اس طریقے کا جو ہے آپ لوگ مذاق اڑائیں۔ تو یہ سیاست جو ہے ہمارے ملک سے کب ختم ہوگی؟ اور لوگ جو ہے چاہے وہ جس بھی پارٹی کا بندہ ہے، وہ ان کا لیڈر اور دوسری پارٹی کا جو مخالف لیڈر ہے وہ آپس میں میرے خیال میں اتنے زیادہ دست و گریباں نہیں ہوتے جتنے جو ہے وہ نیچے لوکل لیول کے جو ورکرز ہوتے ہیں، جو اپنا پیسہ دے کے جو ہے وہ اپنا کرایہ لگا کے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے ہمیں کیا پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے سوچیں کہ ہم لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یقیناً موجودہ حکومت پہ بھی غلطیاں بہت ہوں گی، لیکن اگر ہم انٹرنیشنل فارمز کی بات کریں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں جو ہے ہم خود مختار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ شرمسار نہیں ہو رہی، کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے بن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سینہ تان کر بات کرنے والے بن رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو خارجہ پالیسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح سمت میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو ایک ٹولہ نکلا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر ان کی ہم کارکردگی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کا ساتھ دیں، ایسی کسی بھی تحریک میں شامل نہ ہو جو ریاست کے خلاف ہو، جو ملک کے خلاف ہو۔ یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانے والی باتیں ہیں کہ دو گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں، اور استعمال آخر کار غریب کا بچہ ہی ہوتا ہے۔
جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو ہے اپنی پرائیویٹ پارٹیز کے اندر وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیار محبت کی باتیں کریں، اور یہاں پر جو ہے وہ بیٹا باپ سے ناراض ہو، باپ بیٹے سے ناراض ہو، بھائی بھائی سے ناراض ہو کہ فلانا نون لیگ کا ہے، فلانا پی ٹی آئی کا ہے، یا دوسرے اس میں جو ہے یہ فلانا یوتھی ہے اور فلانا پٹواری ہے۔ ہم کب تک ان چیزوں پر چلتے رہیں گے؟ ہم کب تک ایک مسلمان نہیں بنیں گے؟ میری سوچ میں ایک بات آتی ہے کہ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ آج کل کے وقت میں اکثر جگہوں پہ جو ہے یہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہوں کہ آج کل مجھے پاکستانی کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر آج کل کے وقت میں یہ شعر کہا جاتا تو کچھ اس طرح کہا جاتا ہے کہ تم نواز بھی ہو، زرداری بھی ہو، عمران بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ پاکستان بھی ہو۔ تو کیا ہم پاکستانی ہیں؟ ہم لوگ جو ہے پہلے جو ہے وہ سرحدوں میں بٹے، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ فرقوں میں بٹے، مسلکوں میں بٹے، اب جا کر جو ہے پھر ذات پات میں بٹے، اب جا کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ پارٹیز میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فلانا نون لیگی ہے، فلانا پی ٹی آئی کا ہے، فلانا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، فلانا جیالہ ہے، فلانا پٹواری ہے، فلانا یوتھی ہے۔ ہم لوگ کب اس چیز سے باہر نکلیں گے اور ایک پاکستانی بنیں گے؟ ایک وقت ہے کہ جب ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، اب یہ وقت ہے کہ ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اتفاق و اتحاد کو بڑھانا ہے، پیار اور محبت کو آگے بڑھانا ہے، نہ کہ دلوں میں ایسی نفرتیں آ جائیں کہ باپ بیٹے سے اور خونی رشتے جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں ان سیاسی پارٹیز کی وجہ سے۔ تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے لیڈرز آپ لوگوں کو ملا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو کر رہی ہے پاکستان کے لیے کر رہی ہے، اگر نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح ہر پارٹی جس پارٹی کا جو دعویٰ ہے کہ وہ اپنی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ ملک پاکستان کے لیے ہیں، تو یہ سب مل کر ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سوچیں۔ یہ صرف اور صرف جنگ جو چل رہی ہے یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے۔ مجھے یہ ملک بچاؤ تحریک نہیں، مجھے جو ہے یہ امریکہ مناؤ تحریک لگ رہی ہے۔ اور جب عمران خان نے بیان دیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلطیاں موجودہ حکومت میں بھی بہت ہیں، لیکن ہماری دوسری نظر اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کون سے کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے 70 سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ تو سوچنا آپ کو ہے، سوچنا مجھے ہے کہ ان جیسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا پیسہ آپ لگا رہے ہیں اور آپ ان جلسوں میں شامل ہو رہے ہیں اس پیسے میں آپ اپنے ملک کے لیے پلانٹیشن کر لیں۔ رمضان آگے آ رہا ہے، کسی غریب بندے کی مدد کر لیں، اس کے بجائے کہ آپ ادھر جا کر جو ہے وہ ناچ گانوں کی تھاپ پر، چاہے جو بھی پارٹی ہے، چاہے پی ٹی آئی کا جلسہ ہو یا چاہے وہ اور پارٹیز کا جلسہ ہو، ادھر جا کے آپ لوگ جو ہے وہ ڈی جے ساؤنڈز پہ جو ہے وہ ناچتے گاتے ہوئے نظر آئیں۔ اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے جس جو آپ کرایہ لگانا چاہتے ہیں، یہ جو آپ اپنی جیب سے جو ہے وہاں پر پہنچنے کی سوچ رہے ہیں، اس پیسے سے آپ رمضان کے لیے اپنے ساتھ والے بھائی کے لیے کچھ لے لیں، اپنے پڑوسی کے لیے کچھ لے لیں۔ آپ اپنے گھر کے باہر ایک درخت لگا لیں، ایک پودا لگا لیں، یا ان پیسوں سے کچھ ایسا کام کر لیں کہ کوئی ایک مجبور شخص جو ہے وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر دے، نہ کہ اس کے بجائے کہ آپ جا کے بڑوں کی لڑائی میں جس میں امیر کا ہمیشہ بھلا اور غریب کے بچے کا ہمیشہ بیڑا غرق ہوا۔ ہمیں اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے، نہ کہ ہم کسی کے اور کے ہاتھ کا مہرہ بنتے جائیں اور کسی اور کی جو فنڈڈ پلاننگ ہے اس کا حصہ بنے، اور اس میں جو ہے اپنے ملک، اپنے معاشرے، اپنے لوگوں کا کوئی بھاری نقصان کر بیٹھے۔ ابھی کسی بھی صورت میں ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس پر ایک بار پھر سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ناگہانی صورتحال پیدا ہو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سوچو عقل سے کام لیں۔ اور میری بات کو جو ہے میں ایک بار پھر سے دہراتا جاؤں کہ میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ اتنے لاکھوں کے جو خرچے یہ اپنے جلسوں پہ کرتے ہیں، انہی پیسوں میں اگر یہ تھر کے لوگوں کے لیے واٹر پلانٹس لگا دیتے، اگر انہی پیسوں سے جو ہے یہ ان جگہوں پہ فوڈ ڈرائیو سٹارٹ کرتے جہاں پر جو ہے وہ خوراک نہیں پہنچ رہی، اگر انہی پیسوں سے یہ کسی غریب کا بھلا کر دیتے، اگر انہی پیسوں سے یہ اسکالرشپس دے دیتے، اگر یہ اپنی جیبوں سے اگر 10 15 ہزار روپے جمع کر جو ملکی خزانے میں جمع کراتے تو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، محمد عنان شاہ کو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔